بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹیسٹ اینڈ گیمز کی دلچسپ اور نالج سے بھرپور سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالتو جانور اور ان کے نام اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں مختلف جانوروں کی تعداد مختلف رہی، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔ ان میں سے چند کی تفصیل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ گھوڑے۔ ایک زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 گھوڑے بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک مشہور گھوڑا اسکب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ذاتی گھوڑا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں سواری فرمائی۔ ایک گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ اسکندر مقوقس نے ہدیۃً بھیجا تھا۔ اس گھوڑے کا نام لزار تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں موجود رہے۔ ان میں مشہور نام جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں: ضرب، ورد، لہیف، مرتجر، زرلی، ملاوے، صبحہ۔ یہ وہ خوش نصیب گھوڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں رہے۔ خچر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 4 مختلف خچر موجود رہے، جو مختلف اوقات میں آپ کے زیر استعمال رہے۔ یہ تمام خچر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً ملے تھے، جن میں ایک خچر جو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا۔ یہ کافی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس خچر کو اعزاز حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن حسین نے بھی اس پر سواری فرمائی۔ دوسرے خچر کا نام فضہ تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کیا۔ تیسرا خچر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ ایلیہ نے ہدیۃً بھیجا تھا، اس کا نام تاریخ میں ایلیہ ملتا ہے۔ چوتھے خچر کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ خچر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دومت الجندل کے بادشاہ نے ہدیۃً بھیجا تھا۔ خر یعنی گدھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں 2 خر بھی موجود رہے۔ ایک کا نام یافور یا افیر تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ بہت مشہور گدھا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ سواری بھی فرمائی۔ ایک دوسرا گدھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود رہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ جزامی نے بطور ہدیۃً پیش کیا تھا۔ اس گدھا کا نام معلوم نہیں ہے۔ اونٹنیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 سے 45 اونٹنیاں تھیں۔ کچھ دودھ والی اور کچھ دودھ کے بغیر تھیں۔ کچھ اونٹنی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سواری بھی فرمائی۔ ان میں سے 2 مشہور اونٹنیاں ہیں، ایک کا نام قصوہ اور دوسری کا نام عزبہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار تھے، اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی پر سوار ہو کے دیا تھا۔ اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ بھی تھا، جو اصل میں ابو جہل کا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو بطور ہدیہ دے دیا تھا۔ اس کا نام بعض روایات میں اصغر آیا ہے۔ بکریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں بکریوں کی تعداد بھی کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ 2 بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں، ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام اجوا تھا۔ اور بھی دیگر نام آئے ہیں جن کے نام آپ کو عرض کرتے ہیں: سکیہ، زمزم، برکہ، ورثہ۔ یہ وہ نام ہیں بکریوں کے جو تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بکرا بھی تھا، جس کا نام یمن تھا۔ مرغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرغ بھی تھا، جس کا نام منقول تھا۔ یہ وہ تمام جانور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالتو رہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزیدار اور نالج کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔